وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھا راستہ پاتے ہوں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اسے آواز دیتا ہے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے۔ باپ دادا کی پیروی کا حکم، اس کا بیان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے مراد کفار ہیں۔ الفینا، ہم نے پایا۔ لو کانا آباؤہم، کیا یہ اپنے باپ دادا کی صریح گمراہی کی پیروی کریں گے؟ انہوں نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا جنہیں اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تھا، اگرچہ ان کا صدور یعنی عقل اور آسمانی ہدایت کی روشنی میں نہ ہوا ہو۔ بہرے، گونگے اور اندھے کافر، ان کا بیان۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، اس میں کافروں کو واعظ و نصیحت کرنے والے اور انہیں دعوت دینے والے کی مثال بیان کی گئی ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو بطور رائی کے بکریوں یا اونٹوں کو پکارتے ہیں، مگر وہ جانور پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور نہ اسے سمجھتے ہیں جو وہ رائی کہتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جیسے گائے، گدھا اور بکری ہے کہ آپ اگر ان سے گفتگو کریں تو انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اگرچہ انہیں آپ کی آواز سنائی دے گی۔ ایسی ہی حالت کافر کی ہے، اگر آپ اسے کوئی خیر کا حکم دیں یا برائی سے روکیں یا اسے نصیحت کریں، وہ آپ کی بات نہیں سمجھے گا، تاہم وہ آپ کی آواز سن لے گا۔ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جن میں استطاعت نہیں کہ حق کو سنیں، اسے دیکھیں اور اس کی بات کریں، لہٰذا انہیں جو کچھ کہا جائے گا وہ اسے کیوں کر سمجھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام قرار دیا ہے، پھر جو مجبور کر دیا جائے بشرط یہ کہ وہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پاکیزہ رزق اور شکر کا بیان۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، الطیب سے مراد وہ حلال کھانے ہیں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے، لہٰذا اس میں سے کھاؤ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں ٹھہرایا ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار نہ دو۔ جس چیز کو اہل جاہلیت وغیرہ نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا تھا اس کے کھانے سے منع نہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کو
اللہ الہ کے لیے خالص کرتے ہو تو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور اللہ کے سوا جس نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کی پرواہ ہرگز نہ کرو۔ حرام اشیاء اور مجبوری، انما حرم علیکم المیتہ، آیت نے حرمت کو ان چیزوں تک محدود کر دیا ہے جو ان کلمات کے بعد مذکور ہیں۔ المیتہ مردار سے مراد وہ جانور ہے، مردار سے مراد میتہ، مردار سے مراد وہ جاندار ہے جس کی روح شرعی ذبح کے بغیر نکل جائے۔ یہاں پر بری مردار مراد ہے، نہ کہ بحری۔ حیوانات یعنی مچھلی وغیرہ خواہ زندہ ہوں یا مردہ ان کا کھانا جائز ہے۔ والدم، خون وہ حرام ہے جو جانور کی رگوں سے بوقت ذبح بہتا ہے۔ روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ گوشت پکایا جاتا تھا تو خون کی زردی ہنڈیا کے اوپر آ جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا لیتے اور اسے ناپسند نہ کرتے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر سارے کا سارا حرام ہے، زیادہ تر چونکہ اس کا گوشت ہی کھایا جاتا ہے اس لیے صرف اس کے گوشت کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس سے مراد وہ ہے جس پر غیر اللہ جیسے لات و عزا، لات منات عزا کا نام ذکر کیا جائے۔ فمن اضطر، جو شخص بھوک اور غذا کے فقدان کے سبب ان حرام کردہ اشیاء کے کھانے پر مجبور ہو جائے یا کسی کے مجبور کرنے سے جس سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ غیر باغن ولا عادن، باغن سے مراد وہ شخص جو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، جبکہ عادن سے وہ شخص مراد ہے ان حرام کردہ اشیاء کو جائز سمجھ کر کھاتا ہے۔ فلا اسم علیہ، اگر وہ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اس حالت میں اجازت دیتا ہے اور وہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ ان اللہ غفور، جو شخص مجبوری کی حالت میں حرام کھا لے اللہ اس کے گناہ کو بخشنے والا ہے۔ رحیم، وہ اس مجبور پر نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے اس کے لیے بوقت ضرورت حرام کو حلال قرار دے دیا۔